لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ جی ماشاء اللہ، سب سے پہلے تو ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ بڑی نعمتوں سے نوازا، نعمت اسلام، نعمت ایمان، نعمت احسان، اور پھر نعمت دارالعلوم، نعمت علم، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک دارالعلوم کی حفاظت فرمائے، قبول فرمائے، اساتذہ کرام کی محنتوں کا ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کی یہ بھی بڑی نعمت کی مشکات تک پہنچا دیا۔ بہت سے بچے 2-3 سال بعد بھاگ جاتے ہیں، تو آپ لوگ نصیب دار ہیں کہ مشکات تک پہنچ گئے۔ اللہ آپ کو بخاری شریف تک بھی پہنچائے اور آگے انشاءاللہ اس سے آگے اور لے جائے، اللہ پاک خوب ترقیات سے نوازے۔ آپ کی مشکات شریف کی بسم اللہ کرا دی ہے آپ کے استاد محترم نے، مبادی عشرہ تو بیان کر دیے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے استاد محترم کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ان کی سند ہم سے ہی ہے، اس لیے سند مختلف نہیں ہوگی۔ مشکات جلد اول انہوں نے مفتی شبیر صاحب سے پڑھی، جلد ثانی ہم سے پڑھی، اور میں نے جلد ثانی مفتی شبیر صاحب سے پڑھی اور جلد اول حضرت مولانا ہاشم صاحب سے پڑھی۔ اللہ ان کو شفا صحت عطا فرمائے۔ سند تو آگے حضرت مولانا سراج صاحب ہی بیان فرما دیں گے۔ ویسے حدیث شریف پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1 تو سعادت دارین، جو عام طور پر علامہ کرمانی وغیرہ نے لکھا۔ نمبر 2 حدیث شریف شرح ہے، قرآن شریف متن ہے، تو شرح پڑھ کر متن سمجھنا۔ شرح نہیں پڑھیں گے تو متن کیسے سمجھیں گے؟ اور نمبر 3 حدیث شریف پڑھ کر دین میں بصیرت حاصل کرنا۔ جہاں قرآن میں اللہ نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو وہاں کتاب سے مراد تفسیر اور حکمت سے مراد حدیث۔ تو حدیث شریف حکمت سے لبریز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ کلام پڑھ کر ہم بھی اس حکمت کو حاصل کریں، بصیرت حاصل کریں، دین میں بصیرت حاصل ہو۔ اسی لیے جو لوگ حدیث نہیں پڑھتے اور بیچ میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ کچے عالم ہوتے ہیں۔ اردو میں محاورے میں کہتے ہیں نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ نیم کے معنی ہاف، جس نے میڈیسن ہاف پڑھی ہو اور وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھ جائے اور لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دے تو خطرے جان، لوگوں کو مارے گا، الٹی پلٹی دوائیں دے گا اور لوگوں کی جان لے گا۔ اور نیم ملا خطرے ایمان، جو آدھا ملا ہو آدھا عالم ہو وہ خطرے ایمان ہے، یعنی وہ دوسروں کی ایمان کو بھی ختم کرے گا، ہاتھ دھو بیٹھیں گے لوگ اس کی باتوں کے ذریعے۔ اور آج دنیا جو ہے نیم ملا سے بھری پڑی ہے۔ یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا پر جتنے ملا بیٹھے ہیں سب نیم ملا ہیں، بلکہ ملا ہے ہی نہیں، یہ تو سپیکر ہیں، اسکالر نہیں ہیں۔ بڑے بڑے اسکالر کے نام ملیں گے آپ کو، ڈاکٹر سو اینڈ سو، ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر یاسر قاضی، ڈاکٹر فلان، ڈاکٹر فلان، اور یہ سب یہ آدھا 2-4 سال مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ لیا اور ختم۔ آگے نہ اصول دین سے واقف ہے، نہ اصول فقہ سے واقف ہے، نہ اصول عقائد سے واقف ہے، نہ اصول تفسیر، نہ اصول حدیث،
کچھ آتا نہیں اور ٹھوکم ٹھوک مسئلے پھاڑتے پھرتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ مودودی صاحب نے بھی کافیہ تک پڑھا تھا اور اس کے بعد چھوڑ دیا تھا، اور چونکہ تھوڑی بہت عربی اردو آتی تھی اس لیے کتابیں لکھنی شروع کر دیں اور خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ تو جب تک مشکات نہ پڑھیں، بخاری نہ پڑھیں، وہاں تک انسان کو علم میں پختگی حاصل نہیں ہوتی۔ تو آپ کو پورا یو ہیو ٹو گو رائٹ ٹل دی اینڈ، اور سب کچھ پڑھنا پڑے گا، بھلے مرور کیوں نہ ہو جائے، حدیثوں کے اوپر سے ایسی نظر کیوں نہ گزر جائے، وہ بھی مفید ہے۔ تو مشکات شریف پڑھنا، حدیث شریف پڑھنا بہت ضروری ہے، تاکہ دین میں بصیرت حاصل ہو، اور حکمت اور وزڈم اور بصیرت کے ساتھ انسان اپنے دین پر عمل کر سکے، اور بصیرت کے ساتھ دوسروں کی بھی رہنمائی کر سکے۔ اور آگے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا، بھائی حدیث شریف اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ نمبر 4 کہ حدیث ہمارے محبوب کا کلام ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کے دعوے دار ہیں، اور محبوب کے کلام کو محبت سے پڑھیں تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور محبت سے پڑھنے کی نشانی 2 ہیں جو حضرت شیخ نے خود اس پر عمل کیا۔ نمبر 1 یہ کہ درس کی پابندی، کوئی درس چھوٹے نہیں، کوئی حدیث چھوٹے نہیں، درس تو درس، 2 منٹ بھی لیٹ نہ ہوں کہ ایک حدیث چھوٹ جائے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ باوضو پڑھیں، اس لیے کہ باوضو پڑھنے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جو لکھی تو ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل فرمایا تھا، تو غسل ایسے ہی تھوڑے کرتے تھے۔ طہارت میں صفائی ہے، ظاہری صفائی باطنی صفائی کے لیے مفید ہے، مؤثر ہے، معین ہے۔ تو ظاہر بھی صاف ہو، کپڑے صاف ہوں، بدن صاف ہو، غسل برابر کیا ہو، وضو برابر کیا ہو، صفائی سے پڑھیں تو توجہ، اٹینشن، فیوز، برکات، انوارات حاصل ہوں گے۔ طہارت ظاہری کا باطن پر بھی اثر پڑتا ہے، جس طرح کہ اس کی الٹی حالت کا بھی اثر پڑتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، نماز میں سہو ہو گیا، بھول پڑ گئی۔ سلام کے بعد فرمایا کیا بات ہے، کچھ لوگ وضو برابر نہیں کرتے اور اس کا اثر امام پر پڑتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مقتدیوں کے وضو صحیح نہ ہونے کا اثر بھی امام کے قلب پر پڑا۔ تو اب بتائیے جو خود مقتدی ہے اس کی نماز پر کتنا اس کا اثر پڑے۔ تو طہارت ظاہری کا اثر طہارت باطنی پر پڑتا ہے، اس لیے ظاہر میں بھی پاک صاف رہیں، اور باطن کی صفائی کے لیے بھی محنت بھی کریں، دعا بھی کریں، ذکر فکر اذکار بھی کریں، بیعت ہو جائیں، اور اپنے سلوک کو بھی طے کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو حدیث شریف محبت کے ساتھ پڑھیں، اور محبت کی 2 علامتیں ہیں، ایک تو یہ کہ سبق ناغہ نہ ہو، اور دوسری یہ کہ ہمیشہ باوضو طہارت کے ساتھ پڑھیں۔ ہم نے اپنے مشائخ سے سنا کہ دارالعلوم دیوبند میں بخاری مشکات میں کئی 100 طلبہ ہوتے تھے۔ اب دارالعلوم دیوبند بڑا ہے، بیچ میں ایسا صحن ہے، بڑی گیٹ ہے، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ کوئی جنازہ ہوتا تو گیٹ سے لے آتے اور صحن میں رکھ دیتے، اور اعلان وہاں سے ہو جاتا بھائی جنازہ آیا ہے، تو استاد کہتے 1 منٹ 2 منٹ ذرا سبق کا اپنا مضمون پورا کر کے سارے مشکات کے طلبہ، دورے کے طلبہ سیدھے وہاں جنازے کے پاس جنازہ پڑھ کے سیدھے واپس سبق میں۔ کوئی ایک بھی طالب علم ایسا نہ ہوتا جس کو وضو کے لیے جانا پڑے، سب باوضو ہوتے تھے۔ تو جنازہ پڑھا اور سیدھے 2 منٹ بعد سبق میں آ کے بیٹھ گئے، سبق اپنا جاری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ طلبہ کو ہمیشہ سبق باوضو پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اب حدیث شریف پڑھنے کا ایک 5واں مقصد یہ بھی ہے کہ حدیث پر جو اعتراضات وارد ہوں ان کا جواب ہم دے سکیں۔ آپ مشکات پڑھیں گے تو صاحب مشکات دونوں کے دونوں شافعی المذہب ہیں، علامہ بغوی بھی شافعی ہیں اور خطیب تبریزی بھی شافعی ہیں، تو اس لیے حنفی شافعی کی لڑائی ہوگی۔ ہاں شافعی اپنی دلیل پیش کریں گے، حنفی کہے گا ہم بھی بغیر دلیل کی بات نہیں کرتے بھائی، ہمارے پاس بھی دلیل ہے۔ تو آپ کے استاد
مذاہب بیان کریں گے، دلائل بیان کریں گے. آپ نے ان دلائل کو محفوظ کرنا ہے، یاد کرنا ہے، چاہے رفع یدین کا مسئلہ ہو کہ قراءت خلف الامام کا مسئلہ ہو، آمین بالجہر کا مسئلہ ہو. جو مسائل، یہ 1 درجن مسائل ہیں جس میں سلفی غیر مقلد چلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں. تو آپ نے ان دلائل کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے. آپ کے باربیڈوز میں سلفیت گھس رہی ہے. ہم نے سنا یہاں ایک مسجد ہے، ابن عمر اس کا نام ہے، وہاں پر سلفی ہیں. ہمارے یہاں سے برمنگھم سے غیر مقلد کٹر سلفی کو بلاتے ہیں. اب ان مسجد والوں کی اصلاح کرنا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ نے اپنے ایمان کو بھی سنبھالنا ہے، دوسروں کو بھی سنبھالنا ہے، اپنے مسلک کو بھی سنبھالنا ہے، اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے کہ بھئی یہ جو باتیں کرتے ہیں بیکار باتیں ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ دلائل ہیں. مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پڑھو. پہلے غیر مقلد تھے، پھر حنفی بنے. اور کیسے حنفی بنے، بڑی لمبی چوڑی تفصیل انہوں نے لکھی ہے. سلفی مدرسے میں پڑھتے تھے، کٹر سلفی تھے. تو اس علاقے میں ختم نبوت کا جلسہ تھا، تو بڑے بڑے علماء آئے ہوئے تھے. تو ان کی سلفی مولوی نے کہا کہ یہ حنفی آئے ہوئے ہیں، ذرا مزہ اڑاتے ہیں، ذرا ان کی خبر لیتے ہیں. انہوں نے ایک پیپر کے اوپر چند سوالات لکھے کہ وہ حنفی ہو، تمہارے پاس اس کی کیا دلائل ہیں، اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے. اور کہا کہ تم جاؤ ان سے پوچھو. تو یہ گئی عیدگاہ میں، بڑا مجمع تھا اور عیدگاہ میں قیام تھا. تو ایک بڑے عالم دیکھے انہوں نے، مولانا عبدالقدیر صاحب، ان کی خدمت میں پہنچے. تھوڑی دیر بیٹھے. جب موقع ملا بات کرنے کا تو کہنے لگے حضرت میں یہاں کا ایک ادنا سا ایک طالب علم ہوں، یہ ہمارے یہاں کچھ سلفی ہیں، انہوں نے یہ سوالات کچھ کی ہیں ہم سے، ہمیں اس کی جواب پتہ نہیں ہے. اگر آپ اس کا جواب دے دیں ہم کو تو ہم جو ہے وہ ان کو جا کر پہنچائے اور اس کی وضاحت ہو جائے. حضرت بوڑھے انسان تھے، انہوں نے کہا بھائی میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ سب مسائل دلائل اس دور سے ہم گزر گئے ہیں. وہ جو سامنے بیٹھے نا جوان عالم، وہ جوان ہیں ماشاءاللہ، جوشیلے ہیں، نئے نئے فارغ ہیں، تم یہ سوال ان کے پاس لے جاؤ، وہ اس کا جواب دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ادھر گئے، ان سے عرض کیا. انہوں نے پڑھا، وہ پڑھ کے ہنسنے لگے کہ ان سوالوں کے اندر گڑبڑ ہے، لوگوں کو چکماک مارنے اور دھوکہ دینے اور سمجھیے کہ ٹرک کرنے، ڈسیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایسے سوال تو ہم بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر حنفی اس سوال کا جواب دے دیں تو ہم 5,000 روپیہ ان کو انعام دیں گے. مولانا نے کہا اچھا میں بھی اس کے پیچھے کچھ سوال لکھ کر دیتا ہوں، تم اس کا جواب لے آؤ، ہم تم کو 50,000 کا انعام دیں گے. انہوں نے وہ پیپر گھمایا اور ویسے ہی الٹے پلٹے سوالات اس میں لکھے، جاؤ اس کا جواب لے کر کے آؤ. تو وہ کہا ٹھیک ہے، سوال کو پیپر لے کر آئے اپنے استاد کے پاس. استاد سے کہا کہ استاد جی یہ مصیبت ہو گئی. انہوں نے تو الٹے اور سوال کر دیے، لینے کے دینے پڑے. کیا وہ کیسا ہو؟ پھر میں جو ہے ان مولانا کے پاس آتا رہا جاتا رہا. تو اس میں یہ ہوا کہ مولانا نے مجھے اس باتیں سمجھائیں. پھر مولانا نے مجھے اعلاء السنن کی ایک جلد تھی، مولانا ظفر احمد عثمانی، تم یہاں ہیں، تم یہ لے جاؤ، اس کو پڑھو، تم جب جائیں تو واپس لے آنا میرے پاس، مجھے دے دینا. اور کہا ٹھیک ہے. یہ لے آئے. اپنے کمرے میں چپ چاپ سے اعلاء السنن پڑھتے رہے. تو انہوں نے جو دلائل اس میں دیکھے کہنے لگے اوہو، یہ تو سب سے پہلے مجھ کو دھکا لگا، بریک لگی. میں نے کہا ہم کو تو انہوں نے یہی سکھایا تھا کہ حنفی اپنے جیب سے مسائل ٹھوکم ٹھوک ٹھوکم ٹھوک ٹھوکم ٹھوک پھاڑم پھاڑ کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. قیاس 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 قیاس. اور اعلاء السنن پڑھی تو اس میں تو دلیلوں کی دلیل ہے، ہر مسئلے کی دلیل. تو کہتے ہیں کہ مجھے بریک لگی. پھر کہتے مولانا تو چلے گئے. اب اس میں سب حدیثیں میں نے پڑھ لی تھی. تو میں نے ایک دن شرارت کی، بلیک بورڈ پہ لکھ دیا اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. اب استاد آئے، ان پر زد پڑتی تھی. انہوں نے کہا یہ کس نے لکھی حدیث، یہاں سے مٹاؤ اس کو. یہ کہتے میں سمجھ گیا یہ حدیث پر چلنے والے نہیں، یہ تو حدیث کے دشمن ہیں، ورنہ یہ خوش ہوتے کہ یہ حدیث اچھی ہے. ان کو مجھ پر شک گیا کہ یہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے. دوسرے دن پھر میں نے اس پہ لکھ دیا ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فی جہنم. اب ان کا یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھنے کا، دھوپ میں ہی پڑھنے کا، جیسے ہی ٹائم ہو، ابراد نہیں. یہ حدیث تو بہت لگ. انہوں نے کہا یہ تو نے یہ حدیث لکھی ہے. میں وہ نہیں جانتا.
پھر ایک دن وہ سبق پڑھا رہے تھے تو انہوں نے کوئی مسئلہ بیان کیا اور اس میں کہنے لگی کہ اس مسئلے میں اس حدیث کا راوی جو ہے حنفیوں کے پاس ابو خالد الاحمر ہے اور اس کا کوئی متابع نہیں ہے، تو اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے یہ سوال حنفیوں کے بڑے بابا علامہ کشمیری کو لکھا تھا، وہ بھی اس کا جواب نہیں دے سکے تھے۔ یہ مولانا امین صاحب کہتے ہیں کہ میں تو مطالعہ کر کے گیا، سبق کا برابر مطالعہ کر کے جاتا تھا کہ کل کیا سبق ہونے والا ہے، تو میں کھا ہوا اور سیدھا انگلی رکھ دی کہ حضرت کہ آپ کو پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد تیسری حدیث پڑھو، اس میں خالد پھر کیا بہت پٹائی ہے، کہتے ہیں لیکن میں ابھی الحمدللہ حنفیت کے قریب تو آ گیا تھا، تھوڑے سے ابھی ذہن صاف ہونے میں تھوڑا ٹائم اور لگا، پھر میں نے سلفیت سے توبہ کر لی اور حنفیت اپنے آپ کو باقاعدہ حنفی ڈکلیئر کیا۔ پھر حضرت نے تو مناظرے شروع کیے اور ایسے زبردست مناظر بنے کہ جہاں یہ مناظرے کے لیے جاتے تو وہ مناظر بھاگ جاتے، جہاں یہ کہہ دیا جائے کہ مولانا امین صفدر صاحب تشریف لا رہے ہیں تو وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، چاہے وہ سلفی ہو کہ شیعہ ہو کہ قادیانی ہو۔ اللہ پاک نے ان کو مناظرے کے اندر بڑی بصیرت عطا فرمائی۔ تو الحمدللہ ہم لوگ حنفی ہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھاتے تھے تو شروع میں حضرت فرمایا کرتے تھے، میرے پیارو سنو، حافظ ابن حجر کٹر شافعی ہیں اور میں کٹر حنفی ہوں، اس لیے جہاں مسائل میں بحث آئے گی تو ہم دونوں کی لڑائی ہوگی، میں اپنے دلائل بیان کروں گا، حافظ اپنے دلائل بیان کریں گے، لیکن اس کے باوجود میں حافظ ابن حجر کا بہت ادب کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کا امت پر بڑا احسان ہے، فتح الباری کے ذریعے انہوں نے حدیث کی بڑی خدمت کی ہے اور کتابوں کے ذریعہ، اس لیے ہمیں جو ہے کسی کے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے لیکن اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن کوئی ہم کو چھیڑے تو پھر اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، پھر اس کی خبر لینی ہے برابر سے۔ تو حدیث شریف پڑھنے کا یہ چوتھا مقصد ہے کہ ہم حدیث میں بصیرت حاصل کریں، اپنے دلائل اچھی طرح سمجھیں اور یقین کر لیں کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، ہمارا جو مسلک ہے بالکل صاف ستھرا مسلک ہے۔ یہ 1400 ایئرز کی اسکالرشپ ہے۔ حنفی مذہب ایک امام ابو حنیفہ ایک فرد کی رائے نہیں ہے، ہزاروں علماء احناف، چاہے وہ بالکل شروع کے ہوں، صاحبین ہوں، ان کے اساتذہ ہوں، امام ظفر ہوں، امام طحاوی ہوں، اور اس کے بعد صاحب ہدایہ ہوں، صاحب کنز الدقائق ہوں، صاحب قدوری ہوں، اور اس طرح دیگر جو یہ اور پھر اس دور کے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، بڑے بڑے اکابر ہیں، ہمارے ان ہزاروں علماء کی ایک اسکالرشپ کا ایک خلاصہ اور نچوڑ ہے، ہمارے پاس اصول ہیں، بنیاد ہے، اس کی بات اس پر ہم ساری باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ عالم اس لیے بناتے ہیں کہ آپ پوری بصیرت حاصل کریں، سب کچھ پڑھیں اور سمجھیں کہ الحمدللہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، گمراہ نہ ہو جائیں، بھٹک نہ جائیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، اولڈ از گولڈ، نئی نئی چیزیں لوگ نئے نئے نیو ڈیولپمنٹس کریں گے، آپ اس کے پیچھے نہ پڑنا، جو ہمارے اکابر کا طریق ہے اسی پر قائم رہنا۔ ہمارے اکابر، آپ کے مفتی سعید صاحب نے، مولانا سراج صاحب نے، آپ کے دیگر اساتذہ نے جو آپ کو سکھایا ہے، ان کے اساتذہ نے جو سکھایا ہے، وہی حق ہے، اسی پر قائم رہیں۔ اس کے لیے آپ مشکات شریف پڑھ رہے ہیں، یہ 4-5 اغراض حدیث پڑھنے کی، مشکات پڑھنے کی سمجھ میں آ گئی۔ اب آپ باقی چیزیں مولانا سراج صاحب سمجھا دیں گے۔ میں کتاب شروع کر دیتا ہوں اور حدیث رحمت پہلے پڑھ دیتے ہیں۔ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء وفی روایت ارحموا ترحموا، رواہ ابو داؤد والترمذی۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب پہلے اس کو پڑھتے تھے پھر آگے سبق پڑھاتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں ہمارے نفوس کے شر سے اور ہمارے اعمال کی برائی سے۔ نعوذ باللہ، ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب اس کا ترجمہ کرتے تھے، ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں، فرماتے تھے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، غلط ترجمہ ہے، اس لیے کہ مانگنا یہ تو نستعیذ کا ترجمہ ہے، سین تا طلب کے لیے ہے، اس میں نستعیذ باللہ ہی نہیں ہے، وہ نعوذ باللہ ہے۔ آج یعوذ کی معنی پناہ لے لینا،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو ونعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں ہمارے نفس کے شر سے، اعمال کی برائی سے۔ نفس جو ہے شریر ہے، اور عمل اگر برا ہو تو اس کا بھی ایفیکٹ پڑتا ہے۔ کوئی گناہ کر دیں تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسے نیکی کے اثرات ہوتے ہیں، گناہ کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ ایک گناہ کا اثر ہوتا ہے اور ایک اس کا عذاب ہوتا ہے۔ عذاب تو آخرت میں ہے، لیکن اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے برے اعمال کے اثرات سے ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ دل پر ظلمت آ جائے اور ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے تو اس سے ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، خدا جس کو راہ بتائے اس کو کوئی بھٹکانے والا نہیں، اور جس کو بھٹکا دے اس کو کوئی راہ بتانے والا نہیں۔ اللہ راہ بتا دے، صحیح راہ پر لے آئے، اور جیسے آپ کو اللہ صحیح راہ پر لائے ہیں، آپ کو مشکات تک پہنچایا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی مہربانی ہے، تو کوئی آپ کو بھٹکا نہیں سکتا۔ آپ اسی پر جمے رہیے، قائم رہیے۔ اگر بھٹکا کوئی تو اپنے اعمال کی برائی یا نفس کے شر کی وجہ سے بھٹکے گا، ورنہ اللہ جو ہے پھر اس کو نہیں بھٹکاتے، اللہ تو اس کو صحیح راستہ ہی دکھاتے ہیں۔ اور جس کو اللہ بھٹکا دے، جو الٹی راہ پہ چلا گیا، گناہوں میں لگ گیا اور بری راہ پر چل کے پڑا، تو اس کو ہدایت دینا یہ کسی انسان کے بس میں نہیں۔ حتیٰ کہ حضور کو بھی کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ وہاں ہدایت سے مراد الدلالۃ الموصلہ الی المطلوب ہے، نہ کہ الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب۔ یہ نور الانوار میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ تو جس کو خدا ہی بھٹکا دے اس کو کوئی راہ پر لا نہیں سکتا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شہادۃ تکون للنجات وسیلہ ولرفع الدرجات کفیلہ، ایسی گواہی جو نجات کے لیے ایک ذریعہ اور مینز اور سبب بنے، اور درجات کی بلندی کے لیے کفیل اور ضامن اور گارنٹور بنے۔ یہ شہادت، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، یہ نجات کے لیے وسیلہ ہے، سلویشن ہے۔ اس میں حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما نجات ھذا الامر، اس معاملے میں نجات کس سے ہوگی؟ فرمایا الکلمۃ التی عرضتها علی عمی فرفضها ہی النجات، او کما قال علیہ السلام، جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر جو کلمہ پیش کیا تھا انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا تھا، اسی کلمے میں نجات ہے۔ یعنی جو اس کو پکڑ لے گا۔ حضرت شیخ نے اس کی دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قیامت کے روز عذاب دائمی سے نجات کے لیے کلمہ طیبہ ضروری ہے۔ جو اس کلمے کو پڑھے گا اس کو جہنم کے عذاب سے نجات ہو جائے گی، خلود فی النار سے بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ دوسری حضرت نے دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا ہے کہ حاصل الامر سے مراد یہ دنیا میں جو ہم ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی میں ہر وقت رہتے ہیں، بھاگم بھاگی، دنیا دنیا دنیا، ہر وقت ٹینشن، جاب کا ٹینشن، بزنس کا ٹینشن، بیوی کا ٹینشن، بچوں کا ٹینشن، یہ لائف ہماری ایسی ہو گئی ہے کہ ہر وقت ہم بھاگے سے رہتے ہیں، کھوئے سے رہتے ہیں۔ ساری دنیا جو ہے ایک دم عجیب اس میں پھنسی ہوئی ہے۔ فرمایا اس سے جان کیسے چھوٹے؟ فرمایا کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کی کثرت کرو، روز کلمہ طیبہ کا ذکر کرو، کیونکہ ذکر سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ تو یہ جو ٹینشن ہے اس سے نجات ہوگی ذکر اللہ کے ذریعہ۔ حضرت شیخ نے یہ دوسرا مطلب بیان کیا اس کا۔ تو یہ ایسی شہادت ہے جو نجات کے لیے ایک ذریعہ ہے اور درجات کی بلندی کے لیے کفیل ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ الذی بعثہ وطرق الایمان قد عفت آثارها، جنہیں اللہ نے بھیجا ایسی حالت میں کہ ایمان کے راستے ایسے ہیں کہ اس کے آثار مٹ گئے تھے، وخبت انوارها، اور اس کے انوار بجھ گئے تھے، ووہنت ارکانها، اور اس کے پلرز اور ستون کمزور پڑ گئے تھے، وجہل مکانها، اور اس کی جگہ نامعلوم ہو گئی تھی۔ بعثہ وطرق الایمان، یہ واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ ایمان کے جو طرق ہیں، یعنی فیتھ اور سرٹنٹی حاصل کرنے کے جو مینز اور راستے ہیں جو پچھلے پیغمبر لے کر کے آتے تھے،
بڑے بڑے پیغمبر حضرات، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہیں. تو جب نبی نہ آئے، ہدایت کی محنت نہ ہو، تو وہ راستے سب مٹ جاتے ہیں. یاز ابن حمار المجاشعی کی روایت ہے مشکات شریف میں کتاب الفتن میں. وہاں فرمایا کیا فرمایا؟ ان اللہ تعالی اوحى الی ان تواضعوا یا عبادی حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي على احد على احد. وان اللہ تعالی قال یا محمد انی انما بعثتك لابتلیک وابتلی بک. وان اللہ تعالی رأى نظر الى قلوب العباد فمقتهم عربهم وعجمهم الى آخر الحدیث. اللہ نے بندوں کے قلوب اور احوال دیکھے تو اللہ ناراض ہوئے، عرب سے بھی عجم سے بھی، کیونکہ الا بقایا من اہل الکتاب، کچھ راہب بچ گئے تھے جو صحیح العقیدہ تھے، باقی سب ایمان سے ہٹ گئے تھے، کفر میں، شرک میں، بت پرستی میں، طرح طرح کے خراب عقیدوں میں، اعمال میں لگے ہوئے تھے. تو اللہ نے حضور کو بھیجا اور اس ضلالت اور گمراہی اور تاریکی مٹائی. تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان کے راستے مٹ گئے تھے. عفت آثارها، عفا یعفو عفوا، عفت الدیار محلها فمقامها. اس کے معنی مٹانے کے ہیں، پینسل کے لکھے ہوئے کو ربڑ سے مٹاتے ہیں. تو عفا یعفو کے معنی مٹانا، اللہ کی صفت عفو، کیونکہ گناہ کو اللہ مٹا دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں. آثارها یہ پلورل ہے اثر کا، اثر کے معنی فٹ سٹیپس، نشانات قدم. تو ایمان کے جو نشانات ہیں وہ مٹ گئے تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایمان کہاں ہے، رہبری کرنے والے نہیں تھے. وہ خبا یخبو خبوا کلما خبت زدناہم سعیرا، قرآن شریف میں ہے بجھ جانا، ٹو ایکسٹنگوشڈ، ٹو بی ایکسٹنگوشڈ. انوارها اس کے نور اور لائٹ بجھ گئی تھی. جیسے یہ سوئچ آف کر دیں تو یہ ٹیوب لائٹ آف ہو جائے گی، تو لائٹ گئی. فرمایا اس ہدایت کی روشنی بھی بجھ گئی تھی. اور وہنت ارکانها، وہن یہین وہنن وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. کمزور ہونا، ضعفت. ارکانها پلورل ہے رکن کا، اور رکن کے معنی ستون، پلر. تو ہدایت کے جو ستون تھے سب کمزور پڑ گئے تھے. اور جوہل مکانها، اور وہ ستون کہاں کہاں ہیں وہ بھی نامعلوم ہو گئے تھے. جو ہدایت کے پلر تھے، جو راہب تھے، بحیرہ راہب، نستورہ راہب جیسے، وہ کہیں غاروں میں چھپے ہوئے تھے، اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے. کسی کو پتہ بھی نہیں کہ کون سا راہب کہاں رہتا ہے اور کون صحیح حق پر ہے، کون غلط پر ہے. بہت سے بہروپیے، کاہن، نجومی کھڑے ہو گئے تھے، اپنے آپ کو ہدایت کا ذریعہ سبب کہہ رہے تھے، حالانکہ صحیح ہدایت کی جگہیں نامعلوم ہو گئی تھیں. ایسی حالت میں حضور کو بھیجا. فشید صلوات اللہ وسلامہ علیہ من معالمها ما عفا، تو مضبوط کیا، بلند کیا. شاد یشید شیدن کے معنی بلند ہونا، اور شیدہ کے معنی بلند کرنا. وہ بلند کیا، مضبوط کیا. ضمیر لوٹ رہی ہے رسول کی طرف. تو اس رسول نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا من معالمها ما عفا، اس کی علامات اور سائنز میں سے وہ سائنز جو مٹ گئی تھی. جیسے روڈ کی سائن کسی نے گرا دی ہو تو میونسپلٹی والے آئیں اور اس کی جگہ دوسری سائن کھڑی کر دیں یا اس کو سیدھا کر دیں تاکہ ون وے اور نو انٹری اور یہ سب ٹریفک لائٹ یہ سب پتہ چلے. تو یہ ساری سائنز مٹ گئی تھی. معالم یہ معلم کی جمع ہے بمعنی علامت. ما عفا جو مٹ گئی تھی. وہ شفا من العلیل فی تأیید کلمۃ التوحید من کان علی شفا، اور آپ نے شفا دے دی ان بیماروں کو جو کنارے پر تھے کلمہ توحید کی تائید کے ذریعہ. شفا یشفی، شفاء کے معنی شفا دینا. من العلیل یہ من بیانیہ ہے، جیسے فاجتنبوا الرجس من الاوثان. اور علیل یہ علت سے ہے، علت کی معنی مرض، المرض الشاغل. تو علیل کے معنی مریض. جو لوگ بیمار تھے ان کو شفا دی. فی تأیید کلمۃ التوحید، کلمہ توحید کی تائید کرنے کے سلسلے میں. اید یؤید تأییداً کے معنی مضبوط کرنا، تائید کرنا.
اور عاد یعید عیدن کے معنی مضبوط ہونا، والسماء بنیناہا بعید وإنا لموسعون۔ تو کلمہ توحید کی تائید اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو لوگ بیمار تھے، اور من کان علی شفا، شفا یہ قرآن شریف میں 11ویں سپارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، علی شفا جرف انہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ شفا کہتے ہیں ایج کو، کلف کی ایج۔ تو جو آدمی کلف کی ایج پر ہو، اگر اس کو ذرا سا دھکا دیتے تو وہ گرا نیچے اور مر گیا، ختم۔ یا وہ اگر سلپ ہو گیا، اس کا پاؤں ذرا سی بے احتیاطی ہوئی تو نیچے گر کے مر جائے گا۔ تو جو لوگ کلف ایج پر تھے اور کنارے پر تھے توحید کے سلسلے میں، تو ایسے بیماروں کو جو بالکل گرنے ہی والے تھے کھائی میں اور ہلاک ہونے والے تھے، ان کو آپ نے بچا لیا اور ان کو شفا دے دی اور ان کو تندرست کر دیا۔ وَأَوْضَحَ سَبِيلَ الْهِدَایَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْلُكَهَا، اور ہدایت کے راستوں کو واضح کر دیا اس کے لیے جس کا جی چاہتا تھا کہ ان راستوں پر چلے۔ اوضح وضاحت کرنا، کلیئر کرنا ہدایت کے راستے، اس کے لیے جو ان یسلوکہا، سلک یسلک سلوکن کے معنی راستہ اختیار کرنا۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ تو جس نے اس راستے پر چلنے کا ارادہ کیا تو آپ نے وہ راستہ پورا واضح کر دیا۔ حضور کے پاس لوگ آتے، سوالات کرتے، ٹھنڈے دل سے آپ اس کا جواب دیتے، کبھی گرم نہ ہوتے۔ تو اس لیے حضور نے بڑی محنت کے ساتھ وہ راستے کھول دیے۔ وَأَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَةِ لِمَنْ قَصَدَ أَنْ يَمْلِكَهَا، اور سعادت کے خزانے اور ٹریجرز ظاہر کر دیے ان کے لیے جو اس کا مالک بننا چاہتے تھے۔ کنوز کنز کی جمع ہے، ٹریجر، سعادت گڈ فارچون، خوش نصیبی۔ تو اس کے جو خزانے تھے وہ چھپے ہوئے تھے، تو حضور نے ان خزانوں کو ظاہر کر دیا ان کے لیے جو اس کا مالک بننا چاہیں۔ قصد ان یملکہا، حضور نے وہ خواب دیکھا تھا، اوتیت مفاتیح خزائن الارض، سارے خزانوں کی چابیاں دی گئیں۔ تو حضور نے وہ چابیاں صحابہ کے حوالے کر دی۔ حضور تو دنیا سے چلے گئے، صحابہ نے ان چابیوں کے ذریعہ دنیا کے خزانے کھولے، قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے قبضے میں آئے۔ تو ظاہری خزانے بھی حضور کی برکت سے ملے، اور ہدایت اور کے خزانے، باطنی روحانی خزانے بھی حضور کے ذریعے سے ملے۔ یہ ہے آگے اما بعد، آگے پڑھائیں کہ بس کریں حضرت مفتی صاحب، آپ کا جو حکم ہو۔ مولانا سراج صاحب پڑھائیں کہ بس کریں۔ ذکر 5 منٹ نہیں ہوتا، ذکر یا تو پورا کرو یا بالکل مت کرو۔ اچھا اس کو تھوڑا سا پورا کر لو کیونکہ آگے نام ہی نام ہے۔ میں جلدی جلدی ترجمہ کر دیتا ہوں، تشریح آپ کے استاد کر دیں۔ اما بعد فإن التمسك بهديه لا يستتب إلا بالاقتفاء لما صدر من مشکاته والاعتصام، یہ اعتصام میم پر پیش لکھ دیا ہے، غلط ہے، یہ معطوف ہے التمسک پر، تو اس پر فتحہ ہونا چاہیے۔ والاعتصام بحبل اللہ لا يتم الا ببیان کشفہ۔ حمد و ثنا کے بعد سنو، بے شک حضور کی سیرت کو مضبوط پکڑنا یہ کامل کمپلیٹ ہو نہیں سکتا مگر اس کو فالو کرنے کے ذریعہ جو آپ کے مشکات نبوت سے نکلا ہے، یعنی آپ کے سینے مبارک سے، آپ کے قلب مبارک سے صادر ہوا ہے۔ اور بے شک اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا یہ کامل نہیں ہو سکتا مگر آپ ہی کے بیان کشف سے، یعنی آپ جو کھولیں اور بیان کریں اس سے۔ وکان کتاب المصابیح الذي صنفه الامام محی السنہ قامع البدع ابو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی رفع اللہ درجته اجمع کتاب صنف فی بابہ واضبط لشوارد الاحادیث واوابدها، اور مصابیح والی کتاب جس کو تصنیف کیا امام محی السنہ قامع البدع، سنت زندہ کرنے والے، بدعت ختم کرنے والے ابو محمد حسین بن مسعود الفراء البغوی نے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، سب سے زیادہ جامع اور کمپریہنسو کتاب تھی جو اس باب میں تصنیف کی گئی، اور سب سے زیادہ ضبط کرنے والی تھی بدعی ہوئی احادیث اور پھیلی ہوئی احادیث کے لیے۔ یہ شوارد، شاردتن کی جمع ہے، شردہ کے معنی بدکنا، جو جانور پالتو ہے مگر بھاگ نکلے، جیسے اونٹ بدک کے بھاگ گیا جنگل میں،
تو اس کو کہتے ہیں شرد البعیر. اور اوابد یہ عابدتن کی جمع ہے، اس کے معنی بھی بھاگنے کے ہیں، بدکنے کے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو احادیث اسکیٹر تھی، ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھی، کہیں بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، اور بیہقی میں، دارقطنی میں، دارمی میں، ایسی ایسی کتابیں جن کے نام بھی ہم نے نہیں سنے. تو ان جگہوں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے انہوں نے ان منتشر احادیث کو ایک جگہ جمع کر دیا. مصابیح السنہ کی تصنیف علامہ بغوی نے کی، اور انہوں نے اس میں اسانید حذف کر دی اور راوی کا نام گرا دیا، بس صرف حدیثیں جمع کر دی. تو فرمایا اجمع کتاب، یہ بہت کمپریہنسو جامع معنی کتاب تھی، کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے لمبی لمبی سند پڑھنے کا. تو مختصر کتاب ہو تو جلدی جلدی اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ بہت اچھی اور مختصر کتاب تھی. ولما سلک طریق الاختصار وحذف الاسانید تکلم فی بعض النقاد. جب بغوی رحمہ اللہ نے اختصار والا رستہ اختیار کیا، سند حذف کر دی، تو بعض کرٹکس ان کے بارے میں کلام کرنے لگے. تکلم فی بعض النقاد، نقاد ناقد کی جمع ہے، نقد کے معنی کرٹیسائز کرنا، تو نقاد کے معنی کرٹکس. سم آف دا کرٹکس کرٹیسائزڈ ہم. ہی سیڈ واو، یہ کیسی حدیثیں ہیں یار، یہ حدیث تو معتبر نہیں ہے، یہ حدیث تو ضعیف ہے، یہ حدیث تو موضوع ہے، یہ حدیث تو منکر ہے. کیونکہ حوالہ نہیں دیا تھا نا، اس لیے انہوں نے اس پہ حملہ کرنا شروع کر دیا. there is no basis for this, where did you get this from. تو بعض ناقدین نے اس پر کلام کیا. وَإِن كَانَ نَقْلُهُ وَإِنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ كَالْإِسْنَادِ لیکن ليس ما فيه اعلام كالإغفال. یہ الف پر زبر لکھ دیا، یہ بھی غلط ہے، اعلام اور اغفال ہونا چاہیے. ہاں، اگرچہ بغوی کا نقل کرنا جبکہ وہ ثقہ راویوں میں سے ہے، یہ سند پیش کر دینے کی طرح ہی ہے، لیکن جس میں نشانی لگا دی جائے وہ اس کی طرح نہیں ہے کہ جس سے اگنور کیا جائے اور غفلت اختیار کی جائے. مطلب یہ کہ بغوی اگرچہ ثقہ وَإِنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ جملہ معترضہ ہے، تو وَإِن كَانَ نَقْلُهُ كَالْإِسْنَادِ، اگرچہ ان کا نقل کرنا ایسا ہی ہے جیسے سند بیان کر دینا. کیونکہ بغوی بہت بڑے آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ، بس سمجھو کہ وہ سند ہوگی. ان کو وہ حدثنا قال حدثنا پوری سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اتنے بڑے عالم ہیں. تو ان کے علمی مقام کی وجہ سے ان کا صرف نقل کر دینا یہی سند بیان کر دینے کی طرح ہے، کیونکہ وَإِنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ، آپ ریلائبل علماء میں سے ہیں، ٹرسٹ وردی علماء میں سے ہیں. لیکن جس میں اعلام ہو وہ اغفال کی طرح نہیں ہے. اعلم یعلم اعلاما کے معنی خبر دینا، اطلاع کرنا، تو جس میں سند کی خبر دے دی جائے. کل اغفال، اغفل یغفل اغفالا کے معنی اگنور کرنا اور غفلت میں ڈال دینا. تو جس میں لوگوں کو بے خبر رکھا جائے وہ اس کی طرح نہیں ہے جس میں ان کو خبردار کیا جائے. تو ہمیں ان کو خبردار کرنا چاہیے، اطلاع دینی چاہیے کہ یہ حدیث کہاں سے آئی ہے. لہٰذا فاستخرت اللہ تعالی واستوفقت منه فاعلمت ما اغفله فاودعت كل حديث منه في مقره كما رواه الائمة المتقنون والثقات الراسخون مثل ابی عبداللہ. میں نے خدا سے استخارہ کیا اور توفیق مانگی، اور میں نے نشانی لگا دی اس چیز پر جس کو انہوں نے اگنور کیا تھا اور اس کو رہنے دیا تھا. تو جو چیز انہوں نے چھوڑ دی تھی وہ میں نے اس پہ علامت لگا دی. رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ ابو داؤد، ترمذی، حوالہ دے دیا. میں نے ہر حدیث کو اس کے ٹھکانے پر رکھ دیا. فی مقرری، مقرر کی معنی ٹھکانہ، جیسے کہ اس کو نقل کیا ہے ائمہ متقنین اور ثقات راسخین نے، اتقان والے ائمہ نے اور راسخین میں سے ثقات نے. جیسے یہ ائمہ کی لسٹ بیان کر دی، میں صرف اس لسٹ کو جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں، باقی آپ کے استاد بتائیں گے. مثل ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری وابی الحسین مسلم بن حجاج القشیری وابی عبداللہ مالک بن انس الاصبعی وابی عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی وابی عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی وابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی وابی داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی وابی عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی وابی عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ القزوینی وابی محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی وابی الحسن علی بن عمر الدارقطنی وابی بکر احمد
محمد بن حسین البیہقی وابی الحسن رزین بن معاویہ العبدری وغیرہم وقلیل ما ہوا، اور دوسروں نے، اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ بس آگے وَإِنِّي إِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيث، آپ کے اللہ پاک آپ کو علم نافع عطا فرمائے، حدیث شریف کے نور سے آپ کے سینے کو منور کر دے، حدیث شریف کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور درس حدیث کو مبارک فرمائے۔ حدیث پڑھیں تو جیسے میں نے عرض کیا، ایک بھی سبق چھوٹے نہیں، اور کوئی بھی سبق بے وضو نہ پڑھیں، اور حدیث پڑھنے کے دوران اپنے دل کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک سے جوڑے رکھیں، اور یہ تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وضو فرما رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، مسح فرما رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع فرما رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دورے والوں کو جب سال شروع ہوتا کہ یہ سوچو کہ جیسے کوئی بچہ کہیں گیا ہوا ہو تو ماں کا دل اس سے اٹکا ہوتا ہے، ماں کھانا پکا رہی ہے، گھر صاف کر رہی ہے، کھا رہی ہے، مگر اس کا دھیان جو ہے بچے سے لگا ہوا ہے کہ وہ گیا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا ہوا ہوگا، ابھی وہاں ایئرپورٹ پہنچا نہیں پہنچا، فلائٹ میں ہوگا، ابھی اترے گا، کوئی لینے آیا کہ نہیں، گھر پہنچ گیا کہ نہیں، کچھ گڑبڑ تو نہیں ہوئی راستے میں، کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا، اس کو ہر وقت فکر لاحق ہوتی ہے۔ تو بس اسی طرح سے ہمارا دل بھی حضور کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، حضور کو ہم مس کریں کہ بھئی حضور کے ساتھ توجہ دھیان سے پڑھیں۔ اگر اس دھیان سے پڑھیں گے تو حدیث پڑھنے کا لطف کچھ اور ہی ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں حدیث شریف کا ادب بھی نصیب کرے، توجہ اور دھیان سے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا بنعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الذاكرين الشاكرين الصابرين واجعلنا من أوليائك المخلصين المنتخبين الغر المحجلين اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر ذكرك ونتبع نصيحتك ونحفظ وصيتك اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل هممنا وأهواءنا فيما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم ربنا اجعل كل واحد منا لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واستر سخيمة صدورنا يا رب العالمين یا ارحم الراحمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم میں سے کسی ایک کو بھی یہاں سے محروم نہ اٹھنے دیجیے یا اللہ، ہماری نماز قبول فرمائیے یا اللہ، ٹوٹا پھوٹا درس قبول فرمائیے، ٹوٹا پھوٹا ذکر قبول فرمائیے یا اللہ، جس مدرسے میں بیٹھے ہیں اس میں خوب برکت عطا فرمائیے، جن بچوں کی مشکات کی بسم اللہ ہوئی ہے ان کے لیے حدیث کی ابتدا اور افتتاح کو مبارک فرمائیے، حدیث کے مشغلے میں ان کو مشغول رکھیے، اور یا اللہ آخر دم تک حدیث پڑھتے ہیں، پڑھانے کی ان کو توفیق عطا فرمائیے، ان کے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائیے یا اللہ، اس مدرسے کے تمام منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائیے، مدرسے کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائیے، اور تمام ضرورتوں کو خزانے غیب سے پورا فرمائیے، اور ہر قسم کی مشکلات سے حفاظت بھی فرمائیے، نجات بھی عطا فرمائیے، اور تمام مدارس مساجد کی حفاظت فرمائیے یا اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجئے، ہمیں علم اور ذکر دونوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، یہاں جتنے طلبہ پڑھتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، ان کا حفظ آسان فرمائیے، ان کے سینے میں کلام پاک کو محفوظ فرمائیے، جو عالم بنتے ہیں ان کی پڑھائی میں برکت عطا فرمائیے، انہیں علم میں پختگی عطا فرمائیے یا اللہ، عالم بھی بہترین بنائیے، اور ذاکر شاغل اور اہل اللہ اور صوفی اور نیک بھی بنائیے یا اللہ، ہم سب کو ایک اور نیک بنائیے، قلوب میں جوڑ الفت محبت قائم رکھیے، اور ہر قسم کے فتنوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مشقتوں سے، کلفتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائیے، ہم سب کو اور وہ خیر عطا فرمائیے جو آپ کے پاس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اور اس شر سے پناہ نصیب فرمائیے جس سے انہوں نے پناہ مانگی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم